بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، تختی نمبر 16 اس کا پارٹ 2 دوسرا سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم خصوصاً اگر ایک لفظ کے اندر 2 مرتبہ شد آ جائے، یا ایک لفظ کے اندر شد اور جزم اکٹھی آ جائے، یا ایک ہی لفظ کے اندر ایک مرتبہ کی بجائے 2 مرتبہ مد آ جائے، تو یہ انشاءاللہ ہم یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بقیہ تمام چیزیں زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین، وقف کرنے کا طریقہ، ساکن حروف، انشاءاللہ تمام چیزوں کے ہم آپ حضرات کے سامنے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بتائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کی روشنی میں بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں۔ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر لا، ضاد زبر الف مد لام ضال، لضال، لام پیش وولو، لضالو، نون زبر نا، لضالون۔ اب آئیے اس کی ڈیٹیل کی طرف۔ یہ ضاد کے آگے الف ہے اور الف کے اوپر مد ہے، اور یہ سب سے بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ لام اوپر شد ہے، اس کے اوپر مشدد ہے لام، یہ شد کی علامت ہے۔ جس لفظ کے اوپر شد آ جائے اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر، اور ایک مرتبہ خود اس کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات شد کے اندر یہ ہے کہ شد والے لفظ کو ہم نے ذرا سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہلکی سی آواز کو روک کر ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ لام کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ واو ساکن ہے، اور ساکن کی علامت یہ ہے جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، ساکن ہے ہی سکون سے، کہ وہ بالکل اس کے اندر سکون حرکت نہیں ہے، تو وہ اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ اس کو ملانا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ واو کے اوپر اب لام کے اوپر پیش ہم اس کو ملائیں گے واو کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ واو ساکن کے ساتھ ساتھ یہ واو مدہ ہے، اس وجہ سے ہم لام کو کھینچیں گے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آج کے سبق کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ واو مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو، جہاں بھی قرآن کے اندر واو ساکن پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہی ہوگی، اور ایسے لفظ کو کھینچنا ہوگا جس کے آگے واو آ جائے گی۔ اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، لضالو، یہ لو جو ہم کر رہے ہیں یہ واو مدہ کی وجہ سے۔ اور شد کی آواز اور مد کی آواز کو ذرا واضح طور پر سن لیجئے، لضال، یہ جو ہم نے یہاں تک اب پڑھا ہے ضاد کو کھینچے یہ مد کی آواز سے۔ اب آگے ہے ضال، جو ہم کر رہے ہیں یہ شد کی آواز ہے، تو آگے لو یہ واو مدہ کی آواز ہے۔ تو یہ ہر آواز کو آپ نے واضح کر کے پڑھنا ہے، تب جا کر یہ لفظ پورا ہوگا۔ اب دوبارہ سن لیجئے یہ لفظ لضالون۔ اب یہاں پر ہمارا لفظ پورا ہو گیا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو آخری حرف نون ہے، ہم اس کو ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا لضالون۔ واو زبر وا، لام زبر ضاد لظ، ولظ، درمیان میں لام کے آگے الف ہے، یہ پھر الف ہے، یہ لام ہے، تینوں خالی حروف ہیں، ان پر کوئی حرکت نہیں ہے، ان کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر 3 ہے، بعض جگہ پر 4 بھی حرف آ جاتے ہیں جو کہ خالی ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس وجہ سے لام کو ہم ڈائریکٹ ضاد کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ یہ ضاد مشدد ہے، شد والی ہے، تو اس کو ہیلپ چاہیے پچھلے لفظ کی پہلے، اور پھر اس کے اوپر خود زبر ہے، اور پھر زبر کو ہم آگے الف، اور الف کو پھر آگے لام کے ساتھ بھی ملانا ہے ہم نے۔ بہرحال واو زبر وا، لام زبر ضاد لظ ولظ۔ اب آگے ذرا غور سے سنیں کہ کس طرح ملانا ہے لفظ کو۔ ضاد زبر الف مد لام ضال، ضاد
اس کے اوپر زبر ہے، پھر آگے الف ہے، الف کے اوپر مد پڑھنی ہے، پھر اس کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام پھر مشدد ہے، شد والی ہے، پھر اس لام کو ہم ملائیں گے یا کے ساتھ، لام زیر یا لی، اور یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ پہلے آپ پڑھ چکی، یا مدہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، یہ تھا واو ساکن پچھلے لفظ کے اوپر پیش، اور یا کے لیے یہ ہے کہ یا ساکن پچھلے لفظ کے نیچے زیر، یہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ لام کو ہم لمبا کریں گے، کھینچیں گے، یا مدہ کو بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ وَلَضَّ، یہ پہلے شد کی آواز کو بھی کلیئر کرنا ہے، وَلَضَّ، یہ شد کی آواز ہے، لی، یہ یا مدہ، لی، نون زبر نہ، لینا، وَلَضَّالِّينَ، یہ سورہ فاتحہ کے آخر میں لفظ یہی آتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے تو نون کو ساکن کر دیں گے، وقف ہو جائے گا، زبر ختم ہو جائے گی اس کی، اور یہی اصول ہے وقف کرنے کا۔ وَلَضَّالِّينَ، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، حا زبر الف مد جیم حاج، آتو حاج، جیم پیش نون جون، جیم کو ہم آگے نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ جیم کے آگے واو ہے اور واو ساکن ہے، اگر ہم واو ساکن کو پڑھتے ہیں تو نون مشدد پھر نہیں پڑھا جاتا، تو اس وجہ سے ہم واو ساکن کو سکپ کر دیں گے، جیم کو ڈائریکٹ ہم نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اگر پہلا لفظ ساکن، یہ جیسے واو ساکن ہے، دوسرا لفظ مشدد، تو ساکن لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد لفظ کو پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم واو ساکن کو چھوڑ دیں گے اور مشدد یعنی شد والا جو نون ہے اس کو ہم جیم کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، جیم پیش نون جون، یہاں پر غنہ کرنا ہے ہم نے کیونکہ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے یعنی ناک میں آواز جاتی ہے۔ اتحاجون، نون زیر یعنی، یہ یا مدہ آگی، پھر جیسے یہاں پر یا مدہ تھی، یا ساکن پچھلے لفظ کے نیچے زیر، اتحاجونی، وقف میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تین لفظ آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، یہ تھوڑے سے مشکل بھی ہیں ان کے جوڑ، لیکن اگر آپ ان کی بار بار پریکٹس کریں گے اور پڑھیں گے ان کو، انشاءاللہ آپ کو تمام اصول اور ضوابط بآسانی سمجھ آ جائیں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔